السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا پاٹھ 48 تک پڑھے تھے، سبق نمبر 48 تک پڑھے تھے، اور آج جو ہے پاٹھ 49 سے پڑھیں گے، سبق نمبر 49 سے پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو سیکھنا ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو 1 سے 2 مہینے کے اندر بہترین سے اردو پڑھنا ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اور ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی لائک اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجیے گا، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب، آفتاب، آفتاب کے معنی ہوتا ہے چاند، ٹھیک ہے؟ آفتاب کے معنی چاند ہے۔ دیکھیے، صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو سما اور یہ نور اور سرور وغیرہ جو یہ ہے، یہ آخر میں اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو یہاں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے معنی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگر ہو تو میں یہاں سے بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں۔ دیکھیے، سہانا کے معنی ہوتا ہے سہانا سما، خوبصورت۔ صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، یعنی خوبصورت ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سرور کے معنی ہوتا ہے خوشی، خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ آفتاب مانے چاند، چاند نکلنے کا، یعنی کہ طلوع ہے نا، طلوع مانے نکلنا ہوتا ہے۔ آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں، چاند کے نکلنے کا ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، تماشا دیکھیں، یعنی اس کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے چاند جو ہے نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیا خوشنما معلوم ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ گرمی۔ دیکھنا مشرق میں، مشرق کے معنی ہوتا ہے پورب، مشرق کے معنی پورب، مشرق میں کیا گول سنہرا طباق، طباق یعنی بڑا تھالی کے مانند ہے، ٹھیک ہے؟ سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیا خوشنما، خوشنما کے معنی ہوتا ہے خوبصورت، خوشنما معلوم ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے، ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہے، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ شعاع مانے کرن ہوتا ہے، شعاعیں، ٹھیک ہے؟ ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہے، اسی سے اجالا ہو رہا ہے، اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی فنگلوں پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ شعاع مانے ہوتا ہے کیا؟ شعاع مانے کرن ہوتا ہے، شعاع۔ دیکھیے، ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہے، اسی سے اجالا ہو رہا ہے، اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کے فنگلوں پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ، رفتہ رفتہ کے معنی ہوتا ہے دھیرے دھیرے،
تمام زمین پر پھیل جائے گی۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہے، جوں آفتاب بلند ہوتا ہے۔ آفتاب بلند ہوتا ہے یعنی آفتاب جو ہے، آفتاب کہتے ہیں چاند کو، چاند جب نکلتا ہے جو آفتاب بلند ہوتا ہے، شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جوں دن ڈھلتا ہے، جوں یعنی کیا کہتے ہیں، جیسے جوں کے معنی ہوتا ہے جیسے دن ڈھلتا ہے، دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے، شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ جوں دن ڈھلتا ہے، دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے، شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے۔ مغرب یعنی پچھم کی طرف، شام کو پچھم کی طرف یعنی مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، یعنی صبح میں مشرق یعنی پورب کی طرف جب چاند سورج نکلتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جب چھپ جاتا ہے تو پھر وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلہ پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ آفتاب یعنی چاند، دیکھو ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں چاند کو تو کتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ چھوٹا نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے کافی میل دور ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹا ایسا نظر آتا ہے، لیکن وہ ہے کیا، ایک بھاری گولا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلہ پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ آگے دیکھیے، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے، اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہے۔ اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہے، مہ برساتی ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے، اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے شعلہ کہتے ہیں آگ کو، ٹھیک ہے، شعلہ کے معنی کیا ہوتا ہے، آگ، شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے، اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہے، اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب کبھی گرمی کا موسم رہے گا تو جب خوب تیز گرمی ہوتی ہے تو کس طریقے سے آندھی آتی ہے، ہوا چلتی ہے نا، تو اسی کی گرمی کی وجہ سے جو ہے ہوائیں چلتی ہے، آندھیاں آتی ہے، اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہے۔ مہ برساتا، مہ مانے بارش، جھڑی جو بارش جو ہوتی ہے، مہ برساتی ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے۔ غلہ یعنی کہ جو اناج ہوتے ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں، چاول، گیہوں، ٹھیک ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے، اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو مشکل کیا کہتے ہیں الفاظ تھا، اس کا معنی جو ہے
یہاں پر دے دیا گیا، یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے سرور کے معنی ہوتا ہے خوشی، سرور کے معنی خوشی، مغرب کے معنی پچھم. باقی یہ ساری چیزیں تو میں پیچھے بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کو خاص طور سے بتا دے رہا ہوں. مغرب کے معنی پچھم، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے. شعاع، شعاع مانے کرنیں، کرن، ٹھیک ہے. خوشنما، خوشنما، خوبصورت، خوشنما کے معنی خوبصورت. مشرق، مشرق کے معنی ہوتا ہے پورب. غائب، غائب مانے چھپا ہوا، غائب کے معنی چھپا ہوا. طباق، طباق کے معنی بڑا تھالی. طلوع مانے نکلنا، شعلہ مانے آگ، ٹھیک ہے. شعاع مانے کرنیں، ٹھیک ہے. تو چلیے پھر ہم آج کا سبق ہم لوگوں کا یہی تک رہے گا انشاءاللہ. تو پھر یہاں سے آگے کل پڑھیں گے. اور آپ تمام بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی لائک اور سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجیے گا، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.